نادے علی علی مشکل کو میری حل کر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے میں ہوں آپ کا میزبان سید عمران مہدی نقوی۔ پروردگار عالم کا لاکھوں اور کروڑوں مرتبہ شکر ہے کہ اس نے ہمارے دلوں میں ان ہستیوں کی محبت ڈالی ہے جن سے وہ خود محبت کرتا ہے۔ ہم اس کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں در آل محمد سے وابستہ رکھا۔ اس نے انسان خلق کیا تو ایسا ممکن نہیں تھا کہ ہدایت کے لیے نمونے نہ بھیجتا، ہدایت کی کتابیں نہ بھیجتا۔ اس نے ہدایت کا سلسلہ شروع کیا جو حضرت آدم سے شروع ہو کر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر تمام ہوا۔ لیکن یہ سلسلہ نبوت کا سلسلہ ہے جو تمام ہوا، ہدایت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ ہدایت کا سلسلہ جاری رہا اور اب یہ ہدایت ولایت کے ذریعے سے جاری رہے گی۔ اور اس ولایت کی کڑی کے پہلی سلسلہ یعنی جو پہلا سلسلہ ہے اس کا نام امیر المومنین امام المتقین مولا کائنات حلال مشکلات غالب علی کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جن کے القابات کی کوئی حد نہیں، کوئی انتہا نہیں، جو مولود کعبہ بھی ہیں، جو فاتح بدر و احد ہیں، جو فاتح خندق ہیں، جو فاتح نہروان ہیں، جو فاتح صفین ہیں، جو فاتح جمل ہیں، جو آیت اللہ العظمیٰ ہیں، جو نفس رسول ہیں، جو نفس خدا ہیں، جو رجل ہیں، جو کرار ہیں، جو غیر فرار ہیں۔ ان کی عظمتوں کا بیان ہو تو نہ ہماری زبان میں اتنی طاقت ہے، نہ ہمارے ذہن میں اتنی وسعت ہے کہ ہم اس کو بیان کر سکیں۔ بس اتنا ہی بیان کرتے ہیں جہاں تک ہماری نگاہ جاتی ہے۔ حضرت کے بے شمار کمالات میں سے ایک بہت اہم چیز سرکار کا علم ہے۔ امیر المومنین امام المتقین جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ جو رسول اکرم کے علم کے وارث ہیں، اور یہی وہ وراثت ہے کہ جو نبوت کی وراثت کی اصل دلیل ہے۔ اگرچہ کہ مولا کائنات کی شجاعت کا تذکرہ بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن قائم ٹی وی نے یہ کوشش کی کہ مولا کائنات سے منسوب ان کے خطبات، ان کے مکتوبات اور ان کے کلمات پر مشتمل کتاب جسے سید رضی نے تالیف کیا، نہج البلاغہ، اس عنوان پر گفتگو ہو اور دنیا کے سامنے یہ بات پیش کی جائے کہ اگر علی کی ضربت کا جواب نہیں تو علی کے کلمات کا بھی کوئی جواب نہیں۔ میدان جنگ ہو تو علی سے بڑا شجاع کوئی نہیں، اور میدان علم ہو تو علی سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ اس عنوان پر ایک سیریز فخر کعبہ کے عنوان سے ہم پیش کر چکے کہ جسے تمام ہی ناظرین نے بے انتہا پسند کیا۔ میں تمام ناظرین کا بے انتہا ممنون اور مشکور ہوں۔ اسی سلسلے کی یہ دوسری سیریز ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں بتوفیق الہی و تائید محمد و آل محمد۔ اور نہج البلاغہ کے عنوان سے گفتگو کے لیے ہمارے اسٹوڈیوز میں آج ہمارے درمیان ایک بہت ہی علمی شخصیت، ایک بہت ہی واجب الاحترام شخصیت، دھیمے لہجے میں مدلل گفتگو کرنے والے ہمارے بہت ہی پیارے مولانا وسیع حیدر زیدی صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدرسہ خاتم الانبیاء سے وابستہ ہیں اور وہاں پر مدرس کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ جناب سے گفتگو ہوگی، کتاب سے آپ کا تعلق ہے اور ہم اس کی کتاب پر گفتگو کر رہے ہیں کہ جو وارث کتاب خدا ہے۔ انشاءاللہ سرکار سے ہم اس عنوان پر گفتگو کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس محفل میں مزید رونق بڑھانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک اور بہت واجب الاحترام شخصیت، بین الاقوامی شہرت کے حامل، ثنا خواں، نہا خواں، جن کو ہم یہ کہیں کہ ٹرینڈ سیٹ کرنے والے لوگ،
انہوں نے وقت نکالا اپنی مصروفیات میں سے، ہم ان کے بہت شکر گزار جناب مسیب رضوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور ان کے ساتھ ہی تشریف فرما اور موجود ہیں ایک اور ابھرتا ہوا نام جو یقیناً ذکر اہل بیت کے صدقے میں بہت ہی کم عرصے میں اپنی شناخت بنوا چکے ہیں، مزید اپنی شناخت بنائیں گے اور لوگ ان کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ کلام لکھ بھی رہے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں اور خوب لکھ رہے ہیں اور خوب پڑھ رہے ہیں، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جناب عمار ہانی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان دونوں شخصیات سے ان کے کمالات جو بھی ہیں ان سے بات چیت بھی ہوگی اور اس سے استفادہ بھی ہوگا۔ اس سے قبل کہ میں گفتگو کا آغاز کروں، میں چاہتا ہوں کہ مسیب بھائی کی موجودگی سے فائدہ اٹھایا جائے اور مولا کی بارگاہ میں کوئی منقبت اگر آپ پیش کریں تو بس اسی سے آغاز ہو جائے۔ جی بسم اللہ۔ عشق علی کو دل سے نکالا نہیں گیا، سبحان اللہ۔ عشق علی کو دل سے نکالا نہیں گیا، کوثر کا میرے ہاتھ سے، کوثر کا میرے ہاتھ سے پیالہ نہیں گیا، عشق علی کو دل سے نکالا نہیں گیا۔ کہ دوزخ میں دین والے بہت سے گئے مگر، دوزخ میں دین والے بہت سے گئے مگر، مولا علی کا چاہنے والا نہیں گیا۔ سبحان اللہ، نہیں گیا، مولا علی کا چاہنے والا نہیں گیا، اس کا لہو پکارتا ہے یا علی مدد، اس کا لہو پکارتا ہے یا علی مدد، جس حلق میں حرام نوالا سبحان اللہ، نہیں گیا، جس حلق میں حرام نوالا نہیں گیا، اور اس بارگاہ کی ہے یہ پہچان کے اس جگہ، اس بارگاہ کی ہے یہ پہچان کے اس جگہ، دشمن کے بھی سوال کو ٹالا نہیں گیا، دشمن کے بھی سوال کو ٹالا نہیں گیا۔ اور بہت خوبصورت دو اشعار کنٹینیو میں پیش کر رہا ہوں کہ سینے پہ ماتمی نے جلایا تھا ایک چراغ، سینے پہ ماتمی نے جلایا تھا ایک چراغ، زیر لحد بھی اس کا اجالا نہیں گیا، زیر لحد بھی اس کا اجالا نہیں گیا۔ اور یہ بھی بہت خوبصورت شعر کہ ننھی سی ایک جان کا اللہ رے جلال، ننھی سی ایک جان کا اللہ رے جلال، قاتل سے ایک تیر سنبھالا نہیں گیا، عشق علی کو دل سے
نکالا نہیں گیا. مختی کی عبادت نوجوان شاعر عمار رضوی کا کلام پیش کرتا ہوں کہ تو نے قلم سے لکھ دیا عمار ایسا کیا, تو نے قلم سے لکھ دیا عمار ایسا کیا, کاغذ سے تیرے نور کا حالہ نہیں گیا, عشق علی کو دل سے نکالا نہیں گیا. ناد علی علی مشکل کو میری حل کرو. ناد علی علی مشکل کو میری حل کرو. وسیع حیدر زیدی صاحب تشریف فرما ہیں, اور یقیناً کہ کتاب ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو شعور عطا کرتی ہے. ہر کتاب انسان کو شعور عطا کرتی ہے, لیکن ہر کتاب کسی نہ کسی خاص موضوع پر لکھی جاتی ہے, جیسے لائبریری میں کیٹلاگ کیا جاتا ہے. تو پہلا سوال نہج البلاغہ کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ اس عنوان سے وضاحت فرمائیے کہ کیا یہ ایک کتاب ہے یا اس کو آپ اس سے بڑھ کر کسی پرسپیکٹیو میں دیکھتے ہیں. اس کی کچھ تعریف, کچھ وضاحت, کچھ ڈیفینیشن, اور اس کے بعد پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, مسلمانوں کے درمیان ایک کتاب وہ ہے کہ جسے مسلمان اللہ کی وحی کے طور پر جانتے ہیں, اور یقیناً اس سے افضل, اس سے کامل کتاب مسلمانوں کے درمیان میں موجود نہیں. جیسے ہر مسلمان جس پر عقیدہ رکھتا ہے, ایمان رکھتا ہے کہ اس کے اندر آنے والا ایک ایک حرف, ایک ایک لفظ پروردگار کی جانب سے نازل ہوا ہے, جسے ہم قرآن مجید کے نام سے جانتے ہیں. اگر میں کہوں کہ اس کتاب کے بعد اس دنیا کے اندر, اس کائنات کے اندر کوئی کتاب کہ جو انسان کے لیے رہنما واقع ہو سکتی ہے, واہ, وہ کتاب کہ جس کے سامنے انسان عاجز دکھائی دے, واہ, جس میں آنے والے کلمات کے سامنے انسان اپنے عجز کا, اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہوا دکھائی دے, وہ صرف اور صرف کائنات میں ایک ہی کتاب ہے کہ جس کو پڑھنے والا چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو, وہ کہ جو عربی زبان میں مہارت رکھتا ہو, اسے پڑھنے کے بعد وہ یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ یہ کسی عام انسان کی کتاب نہیں ہے. واہ. حتیٰ یہاں تک لوگوں نے لکھا, ان لوگوں نے کہ جو مسلمان نہیں تھے, کہا یہ فوق کلام مخلوق ہے. واہ. مخلوق کے کلام سے بالاتر کتاب ہے. اس کتاب کی حقیقت کیا ہے؟ یقیناً کہ اس کتاب کو ہم جانتے ہیں امیر المومنین کی نسبت سے, لیکن اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کتاب امیر المومنین نے خود تالیف نہیں کی. جی جی بالکل. یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو جناب سید رضی کے جو اپنے زمانے کے ایک بہت ہی ممتاز شخصیت تھے, بہت ہی علوم کے اندر ان کا چرچا تھا, ادبیات عرب میں ایک خاص مہارت رکھتے تھے, فصاحت و بلاغت کو سمجھتے تھے. انہوں نے مختلف کتابیں تحریر کی. ان مختلف کتابوں میں جو ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ جو آج تک اور قیامت تک زندہ رہے گا, وہ تالیف کا کارنامہ ہے. واہ. انہوں نے خود تحریر نہیں کی, بلکہ انہوں نے مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مختلف کلامات کو اس کتاب کے اندر جمع کیا. اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ جناب امیر المومنین کے سارے کلمات اس کتاب کے اندر جمع ہو گئے ہوں. یعنی یوں لگتا ہے جیسے سید رضی نے کشکول پھیلایا, جو موتی جمع ہو گئے, بس وہ یہ کتاب. بے شک بہت خوبصورت تعبیر آپ کی کہ یہ نہج البلاغہ ایک کشکول ہے. کشکول یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس میں سید رضی نے کوئی خاص
نظر رکھتے ہوئے, کوئی خاص ذہنیت رکھتے ہوئے اس کتاب کو اس صورت میں ہمارے لیے تحریر کیا ہو. نہیں, سید رضی نے مولا کائنات کے خطبے جو ان کو ملے انہوں نے لکھ دیے. تو بالکل ایسے کچھ خطوط جو خود, کچھ نامے, کچھ وصیت نامے جو مولا کائنات سے منسوب تھے, آپ نے اسے اس کتاب میں تحریر کیا. اور کچھ کلمات کے جو بہت ہی مختصر تھے, البتہ ان کو کہا جاتا ہے کلمات قصار, یعنی چھوٹے کلمات. ان کے اندر بعض ایسے کلمات بھی ہیں جو چھوٹے نہیں ہیں, طویل ہیں, یعنی ان کو آپ خطبے یا ایک خط کی صورت میں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو وہ بھی کلمات قصار کے اندر آپ کو ایسے کلمات بھی ملیں گے کہ جو اس نام کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتے. ٹھیک. سید رضی نے ان چیزوں کو اس کتاب کے اندر جمع کیا, لیکن ایسا نہیں ہے کہ مولا کائنات کے خطبے اسی تعداد پر مشتمل تھے, آپ کے جو خطوط تھے وہ اسی تعداد کے اوپر مشتمل ہوں, آپ کے کلمات قصار اسی تعداد پر. ایسا نہیں ہے, بلکہ اس سے کہیں زیادہ بالکل دوسری کتابوں میں یہ خطبات, یہ کلمات بکھرے ہوئے ہیں. لہٰذا غرور الحکم نامی ایک کتاب مولا کائنات سے منسوب کلمات پر مشتمل ہے, بالکل, جس میں اس سے کہیں زیادہ کلمات جو ہیں امیر المومنین کے موجود ہیں. تو یہ سید رضی نے تقریباً 400 ہجری میں, سن 400 ہجری میں اپنی رحلت سے 6 سال قبل اس کتاب یعنی نہج البلاغہ کو تالیف کیا. تو یہ تالیف ہے سید رضی کی. بالکل صحیح. اگر سید رضی کے تعارف میں وہ جو واقعہ بتایا جاتا ہے, خواب جو ایک منسوب ہے جس میں ان کے استاد نے خواب دیکھا تھا اور وہ غالباً اس میں بھی موجود ہے, وہ بھی آپ اگر ہمارے ناظرین کے لیے بتا دیں. بے شک سید رضی قابل ہے ان کی شخصیت, بے شک. تو وہ اگر ہمارے نوجوان بچوں کے لیے آپ بیان کر دیں تو بہت اشارہ کرتا چلوں کہ سید رضی کی عظمت کے لیے وہ خواب جو جناب شیخ مفید نے دیکھا, جی 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 بالکل, کہ شیخ مفید کو جناب سیدہ آ کر یہ متوجہ کرا رہی ہیں کہ تم نے میرے بچوں کی تربیت کرنی ہے. اور اگلے ہی روز جو ہے ایک سیدزادی جناب سیدہ جناب سیدہ آ کر, اگلے ہی روز ایک سیدانی اپنے 2 چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو لے کر شیخ مفید کی خدمت میں آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ انہیں اپنی خدمت میں لے لیجئے. سبحان اللہ. یعنی رات کو جناب سیدہ کہتی ہیں کہ انہیں قبول کرنا ہے, صبح وہ بچے آ جاتے ہیں. وہ بچے کون تھے؟ ایک سید مرتضیٰ اور دوسرے سید رضی. یہ دونوں بھائی, یہ دونوں بھائی جو شیخ مفید علیہ الرحمہ کے شاگرد تھے. کیا بات, سبحان اللہ. اور یہ یقیناً, غالباً نہیں یقیناً اسی بات کا اثر ہے کہ انہوں نے 6 سال میں وہ کتاب تالیف کر دی جسے سمجھنے کے لیے شاید 6 صدیاں بھی کم پڑ جائیں. بے شک 6 سال میں اس کتاب کا تالیف کرنا, ہم لوگوں کی زندگیاں گزر جاتی ہیں, ہم اس کے ایک خطبے کو پورا نہیں پڑھ پاتے, اور انہوں نے اس کو تالیف کیا, تو یہ بہت بڑی بات ہے, یقیناً بہت بڑی بات ہے. ہمارے درمیان جناب عمار موجود ہیں اور ان سے ہم یقیناً استفادہ بھی کریں گے. پہلے تو میں کچھ آپ سے پوچھوں گا کہ کب سے آپ نے شاعری کا آغاز کیا, کیسے یہ سلسلہ آپ کے ذہن میں آیا؟ سب سے پہلے تو ممنون متشکر ہوں قائم ٹی وی کا اور تمام آپ حضرات کا جو یہاں تک میرے پہنچنے کا وسیلہ بنے, بالخصوص استاد محترم سہیل شاہ صاحب. اور بس شاعری, شاہ صاحب کا نام آ بھی گیا, سہیل شاہ صاحب کا. شاعری بچپن سے ظاہر ہے, ہر شعر کہنے والا جواب یہی دیتا ہے کہ بچپن سے شروع کی, لیکن میں یہ نہیں کہوں گا. میٹرک کے بعد انٹر کا دور تھا, جب اس وقت ہم نے پہلا کلام کہا تھا, اور اس کے بعد پھر سلسلہ شروع ہوتا گیا. شہزادی کونین بی بی سیدہ صلوات اللہ علیہا کی شان میں ایک کلام کہا تھا, کون فاطمہ جو ام ابیہا ہے. یہ میرے 4-5 کلاموں میں سے ایک کلام ہے. تو وہاں سے شروعات ہوئی. پھر نوح خاں حضرات ایک نوح خانی کے عنوان سے کلام لینے لگے, پھر اس کے ساتھ ایک سلسلہ بنا. پھر کچھ لوگوں نے, محبت کرنے والوں نے کہا کہ بھائی آپ خود بھی پڑھتے ہیں اور محافل میں مجالس میں پڑھ رہے ہیں, تو اب کیوں نہ خود اس کو اپنے کہے ہوئے کلام کو خود بھی ریکارڈ بھی کروائیں. تو پھر یہ سلسلہ پھر چلتا رہا, اور اب الحمدللہ گزشتہ برس ایام عزا کے لیے 5واں البم ہم نے کیا کامیابی کے ساتھ, اور جس میں کلام مومنین تک پہنچے. اور دعا ہے ہر کلام کے لیے کہ بس بی بی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. الہی آمین. محمد اور آل محمد. تو کوئی کلام اگر آپ کے پاس ہو؟ بالکل, میں بس اختصار کے ساتھ, کیونکہ وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے, لیکن میں ایک کلام میں پیش کر دیتا ہوں.
ہے ذکر میرے لب پہ شہ ذوالفقار کا، ہے ذکر میرے لب پہ شہ ذوالفقار کا، میں خوش نصب ہوں شکر ہے پروردگار کا، میں خوش نصب ہوں شکر ہے پروردگار کا، بنت اسد تھیں کعبے میں مہمان کبریا، بنت اسد تھیں کعبے میں مہمان کبریا، اب تک نشان باقی ہے اس یادگار کا، میں خوش نصب ہوں شکر ہے پروردگار کا۔ علماء کرام میرے سامنے دو تشریف رکھتے ہیں، آپ ہی سے سیکھا ہے جو میں پیش کر دیتا ہوں کہ ثقلین کی عبادتیں مفضول رہ گئیں، ثقلین کی عبادتیں مفضول رہ گئیں، کوئی جواب ہی نہیں حیدر کے وار کا، کوئی جواب ہی نہیں حیدر کے وار کا۔ پیش کر دیتا ہوں کہ کوئی جواب ہی نہیں حیدر کے وار کا، سجدے کو طول مل گیا ٹھہری رہی نماز، سجدے کو طول مل گیا ٹھہری رہی نماز، یہ مرتبہ ہے دوش نبی کے سوار کا، میں خوش نصب ہوں شکر ہے پروردگار کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناد علی علی مشکل کو میری حل کرو، مشکل کشا ناد علی ان مظہر اللجائے، رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان، رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان۔